الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المرسل والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي والمرسل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر سند میں سقط ہو سند کے ابتدا سے تو وہ معلق ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری صورتیں بیان کی ہیں, سنیں. اور ثانی جو ہے وہ مرسل ہے. ثانی کون ہے؟ کہ وہ حدیث کے سقط ہو سند کے آخر میں تابعی کے بعد. وہ سند جس میں تابعی کے بعد ذکر نہیں ہے, آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نسبت کر دی ہے, یہ حدیث کیا ہے؟ حاجی صاحب جی, ثانی سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ حدیث سقط ہو جس کے آخر میں سند کے آخر میں تابعی کے بعد کیا کہ وہ کیا کہ کتب دینا. اور ثانی وہ حدیث ہے کہ ساقط تو اس کے آخر سے وہ راوی جو تابعی کے بعد ہے, تو یہ مرسل ہے. یہ مرسل ہے. ادھر دیکھنا, یہ ماخوذ ہے ارسال سے. ارسال کا معنی کھلا چھوڑ دینا اور نہ روکنا. کیا کرنا؟ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان, اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین. اچھا دیکھو نا, تم پڑھ کے سچی گل جان نکل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھلا چھوڑ دیا ہے شیطانوں کو کافروں پر. لے جو انہوں نے جڑے پیسے, ہائے میری توبہ ہیں, تعزہم عزا. دیکھو ارسال گیا کھلا چھوڑ دینا. ہائے گویا کہ جو مرسل ہے راوی مرسل جی, جو ارسال کر رہا ہے اس نے کھلا چھوڑ دیا سند کو, نہیں مقید کیا اس کو کس کے ساتھ. یا یہ ماخوذ ہے ناقۃ مرسال, جو بڑی جلدی چلتی ہے. تو گویا کہ مرسل نے جلدی کی ہے, بعض سند حذف کر دی ہے اور جلدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کی ہے. یا یہ ماخوذ ہے جال قوم و ارسالن اے, چونکہ بعض سند جو ہے وہ منقطع ہے اپنے بقیہ سے, تو گویا اس میں تفرق ہو گیا جی. اور ثانی وہ حدیث ہے کہ ساقط تو اس کے آخر سے وہ جو تابعی کے بعد ہیں, تو یہ ثانی کیا ہے؟ وہ مرسل ہے. مرسل نہیں, مرسل حدیث جی. اور ثانی وہ حدیث کے ساقط ہو سند کے آخر سے وہ تابعی کے بعد, وہ راوی جو تابعی کے بعد ہے جی. وہ حدیث کیا ہے؟ ہاں جی. وصورته ان يقول التابعي سواء كان كبيرا او صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا او فعل كذا او فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. صورت اس کی کیا ہے؟ صورت اس کی یہ ہے کہ تابعی کہے. آگے عام ہے کہ تابعی کبیر ہو, یا یہ تابعی کے کبیر صغیر ہونے کا مطلب حاشیے پر پڑھتے ہیں, پہلے بات سمجھو جی. کہ صورت اس کی یہ ہے کہ تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خام خواہ درمیان میں کوئی واسطہ ہے؟ تابعی کے تو سرکار سے ملاقات نہیں ہے, زیارت نہیں ہے, ورنہ تو وہ صحابی ہوتا, تابعی کیسے ہوتا؟ یا یہ تو قول ہو گیا. یا فعل ہے تو تابعی کہے کہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا, یہ حدیث فعلی ہوگی. یا حدیث تقریری کہ تابعی کہے کہ فعلا جی قضا, اس طرح کیا گیا بحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں.
اور اس کی مثل اور اس قسم کا لفظ، یہ ہے اس کی صورت، یہ ہے اس کی صورت. تو سمجھے ہی کیا کہ اس کی صورت کیا ہے؟ اور صورت مرسل کی یہ کہ تابی کہے، خواہ وہ تابی کبیر ہو یا صغیر ہو. کہے قال رسول اللہ، اگر قولی حدیث ہے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعلی ہے تو فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعلا قضا، فعلا قضا بحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سواء کانا کبیرہ، امتحان کر رہے جب بائیں کبیر کا مطلب بائیں طور کے ملاقات کی ہو تابی نے کثیر من الصحابہ کی اور ان کی ہم نشینی کی ہو، اس کو تابی کبیر کہتے ہیں. عمر کا مطلب نہیں ہے کہ جس کو کثیر صحابہ سے محفل ملی ہو اور ہوں اکثر اس کی روایتیں صحابہ سے، یعنی کسی تابی سے روایت کرے یہ کم ہو، اکثر اس کی روایتیں جو ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابی کبیر. اس کو تابی کبیر کہتے ہیں، یا کبیر کا خاص معنی ہے جی. جیسا کہ قیس بن ابی حازم، سعید بن مسیب یا صغیر، بائیں طور کے نئی ملاقات صحابہ پاک سے مگر تھوڑے عدد سے. جی ایک معنی یا ملاقات تو کیا ہے ایک جماعت صحابہ سے، لیکن باوجود ہونے اس کے اکثر روایت کے تابعین سے، اس کی اکثر روایتیں جو ملتی ہیں نا وہ تابعین سے ہیں، صحابہ سے کم ہیں. جیسا کہ یحییٰ بن سعید انصاری ہے، ذاکرہ السخاوی. دکتور نے کہا ہے کہ تابی کبیر وہ ہوتا ہے کہ روایت کرے کس سے، اور یہ حدیث اس کی پائی جائے اکثر شے، وہذا حدیث ہو یو جادو، یہ حدیث اس کی پائی جائے اکثر شے کس کے نزدیک. اور تابی صغیر وہ ہوتا ہے کہ روایت کرے کس سے، وہ جو پیچھے ہے وفات صحابہ پاک کی بعد میں. جی انہوں نے یوں فرق کیا کس کا؟ اچھا، او صغیرن، یہ جو تعمیم کی ہے حافظ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے قول کبیرن کانا و صغیرن، دراصل یہ رد کیا ان کے قول پر جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہوگی حدیث صغار تابعین کی مرسل، بلکہ ان کا یہ منقطع ہے، مرسل نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے نئی ملاقات کی صحابہ پاک سے مگر ایک کی یا دو کی، تو اکثر روایات ان کی کن سے ہیں، تو اس کا انہوں نے رد کیا کہ تابی صغیر ہو یا کبیر ہو حدیث مرسل ہی ہے. تابی کی حدیث یعنی تابی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دے تو یہ کیا ہے، خواہ تابی صغیر ہو یا کبیر ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے تو یہ حدیث مرسل ہے کہ کوئی نہیں مولوی جی نہیں، تابی صغیر میں جاؤں گے کہ کوئی نہیں. چلیں جی، حماد کہہ دیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل ہے. ابراہیم نخی کہہ دیں، علقمہ اور اسود کہہ دیں. چلو ٹھیک ہے. ہاں جی کدے گئے بلا تھے بھی. اور صورت اس کی کس کی؟ اور مرسل کی اور مولی ہاشم کی یہ کہ کہے تابی برابر ہے کہ ہو تابی کبیر یا صغیر. کیا کہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قضا، یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، یا فعل بحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا. اور اس کی مثل جی. اور صورت مرسل کی یہ کہ کہے تابی برابر ہے کہ تابی ہو کبیر یا صغیر. کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا، یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا، یا فعل بحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا، یا اس کی مثل. جی وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي قِسْمِ الْمَرْدُودِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ. بس سوال ہے یہ جو مرسل ہے جی تابی کی، جی تو اوپر صحابی کا ذکر نہیں ہے، تو صحابی کا ذکر نہ ہو تو صحابی کا نہ بھی پتہ چلے، لیکن ہے صحابی سے روایت ہے تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے.
تو اس کو مردود کی قسم میں کیوں شمار کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں راوی کا حال پتہ نہیں ہے، راوی کا حال پتہ نہیں ہے. بھئی راوی کا حال کیوں نہیں پتہ؟ وہ آگے دلیل آ رہی ہے جی. کیا کہ جی کہتے ہیں کہ سوال کہتے کو نہیں ہے کن کا کھنا تو آکھیا میں تو نہیں آکھیا. اچھا ٹھیک ہے میں نہیں آکھیا. سوال ہے اس کا جواب ہے سوال ہے کہ حافظ صاحب پر کو ہم عرض کر رہے ہیں کہ مرسل کو مردود کی قسم میں کیوں ذکر کیا ہے. تو اس کا جواب ہے کہ جس راوی کا ذکر نہیں نہ کیا اس کا حال مجہول ہے. اس کا سوال ہے وہ تو صحابی ہے تو اس کا آگے لینا سے پھر دلیل دے رہے ہیں جی. اور سمجھے آگے چلنا لینا ہو اس لیے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ جس راوی کو ذکر نہیں کیا وہ اگر وہ صحابی ہے تو پھر تو مسئلہ کو نہیں، سارے صحابہ عادل ہے. بات سمجھی ہوں پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آگے چل بس. اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس تابعی نے مولوی جی کسی تابعی سے سنی ہو، تو جب تابعی سے سنے گا تو پھر چھانا لگے گا. ہاں جی بس. اور اگر ثانی صورت ہے، ثانی تابعی سے ہے تو پھر پڑھنا بھائی احتمال بس صبر. اگر وہ تابعی نے تابعی سے روایت کی ہے تو اب پھر دو احتمال ہے کہ وہ تابعی سے کا بھی ہو سکتا ہے اور تابعی دو احتمال ہیں. آگے اور وہ جو اگر وہ جس تابعی سے روایت کیا وہ سیکا ہے کیا ہے تو پھر آگے احتمال چلے گا کہ اس تابعی نے جس سے روایت کی ہے. پھر دو احتمال ہیں کہ اس نے صحابی سے روایت کی ہے یا تو جس تابعی سے روایت کیا پھر اس میں دو احتمال ہیں وہ سیکا ہے یا ضعیف ہے تو پھر حدیث ضعیف ہوگی. سیکا ہے تو پھر ہم پوچھیں گے کہ اس نے اور تابعی سے روایت کی ہے صحابی سے. حافظ صاحب منطق والا کیس چھاڑ دیتا ہے. ہاں جی کیا کہ جی اور نہیں پیچھے تو ہوگا ٹور پھر پیچھے چلا گیا ہوگا ٹور تو ہونا پھر مانا پھر کر دیں. ایک گل ساری سمجھ آ گئی ہے بھئی مطلب ہے کہ بھی آگے احتمال چلے گا. آگے چلنا اما آخر والثانی بس. اور ثانی پر یعنی اگر وہ تابعی بھی سیکا ہے تو پھر لوٹے گا احتمال سابق کہ پھر جو تابعی ہے جس سے روایت کی ہے صحابی سے کی ہے تو وہ تو بات ختم. تابعی سے کی ہے تو پھر وہ سیکا ہے یا ضعیف ہے تو وَيَتَعَدَّدُ پھر آگے بات چلتی چلے گی. اما بہرحال تجویز عقلی جو ہے وہ تو رکتی نہیں ہے. وہ تو محشیہ نے بابا خدا واسطے گل سونے دی حدیث دی چلتی پی ہے فلاطون دے کسی کیس دی تو نہیں چلتی پی. جڑے نا جی فرض کرو اے سند چلدیا آدم علیہ السلام تک بھی پہنچ جائے تو تاں بھی مولوی جی تو اے جڑا نا ان دی نہایت ہے مالا ینتہی تو کوئی نہیں جی. یعنی فرض کرو یہ سنو تھلے لکھا جائے فرض کرو بھی سند کتنے جا کے رکے تو تامی نے آئے تو گنے چنے انسان نے تو یہ تو پہنچ نہیں سرکار تک تو تابعی تے سرکار دے درمیان کنے کو واسطے ہو جان گے بھی جنا ماں لحان ہے تو پہنچ جان گے جی. ویسے کہتے ہیں پتر تو خوش طبی کی تھی بھی تجویز عقلی بھی منطق پڑھی جائے کہ نہیں پڑھی جی پڑھی ہے جی تھوڑی جی. اچھا جی آگے حفصہ فرماتے ہیں کہ استقراء کے ساتھ جو ثابت ہوا ہے نا ایک تابعی دوسرے تابعی سے تیسرے سے چوتھے پانچویں چھٹے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہمیں ملا ہے وہ 7 تک مل گیا ہے. 7 سے زیادہ نہیں ہے کہ تابعی نے روایت کی دوسرے تابعی سے پھر تابعی سے پھر تابعی سے پھر تابعی سے پھر تابعی سے 8ویں نمبر پر صحابی آیا جی. تو یعنی یہ مل گیا ہے یہ مل گیا ہے. ایشا بس کیا کہ جی کہ بھی استقراء سے جو ملا ہے نا وہ 6-7 تک مل گیا جی. اور وہ اکثر ہے وہ جو پایا گیا ہے بعض تابعین کی روایت کرنی کن سے باس سمجھا پہ ہیں او بلا بھی وہ او مانا کرو نال دیکھ لو کو آشیا
اور محض ذکر کیا گیا ہے مرسل کو مردود کی قسم میں، جان اس بات کو کہ ہونا مرسل کا حدیث ضعیف مردود لا یحتج بہ، یہ مذہب ہے کس کا؟ اور اسی طرح امام شافعی کا اور کثیر من الفقہاء کا اور اصحاب اصول کا، وقال مالک فی المشہور عنہ، اور ابو حنیفہ و طائفہ من اصحاب امام وغیرہ من ائمۃ العلماء کا احمد فی المشہور عنہ، کہ بے شک صحیح یہ ہے کہ مرسل یحتجو ہے، بلکہ حکایت کیا ہے ابن جریر نے تابعین کا اجماع سارے کے سارے مرسل کے، اور یہ کہ نہیں آیا ان سے اور نہ ایک سے ائمہ سے جو ان کے بعد ہیں 200 تک سارے منع مرسل کیے، اور وہ ہیں 200 تک جو وہ قرون جو فاضلہ مشہودہ لہا بالخیر سونے فرمایا خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی، تو بالخبر من الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخیریت، اور مبالغہ کیا ہے بعض انہوں نے جنہوں نے قول کیا ہے بے قول ہی، پس کبھی کہا اس کو مسند پر، جی علی المسند، دلیل یہ دی ہے کہ جس نے مسند کر دی ہے نا حدیث، اس نے راوی تیرے حوالے کر دی، راوی نہیں پڑتال آپ کر لا، جس نے مرسل کیا ہے نا وہ تیرے لیے خود کفیل بن گیا کہ جی جناب میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ جن سے میں روایت کر رہا ہوں اسے کہیں جی، گل سمجھی؟ اس لیے جو مرسل ہے وہ مسند سے قوی ہے جی، یہ جب کہ نہ پہچانا جائے حال راوی کا، اگر پہچانی جائے راوی کی عادت سے، وہ آگے آ رہی ہے اگلی بات منت کر لیتے پیچھے ہی ہے جی، باوجہ جہل کے معروف کے حال کے محذوف کے حال کے ساتھ، جو محذوف ہے اس کا حال نہیں پتہ، اس لیے کہ احتمال ہے یہ کہ ہو محذوف صحابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور احتمال ہے یہ کہ ہو تابی، انہیں منع کر کے تو پھر گڑبڑ کرنی ہے۔ ذکر کی گئی ہے مردود کی قسم میں باوجہ، کون ذکر کی گئی؟ آنکھ نا، اور ما ذکر کی گئی ہے مرسل مردود کی قسم میں باوجہ جہل کے معذوف کے حال کے، جس راوی کا ذکر نہیں اس کا حال نہیں پتا، کیوں؟ اس لیے کہ محذوف اعتماد رکھتا ہے یہ کہ ہو محذوف صحابی، اور اعتماد رکھتا ہے یہ کہ ہو محذوف تابعی۔ اگر صحابی ہے پھر تو اعتراض کوئی نہیں ہے، اگر تابعی ہے تو، اور ثانی صورت پر، ثانی کون پر؟ تابعی احتمال ہے یہ کہ ہو ضعیف، تو لہذا پھر حدیث قبول نہیں ہے، اور احتمال ہے یہ کہ ہو سیکا، اگر سیکا ہے پھر تو قبول ہے۔ آگے جی، اور ثانی صورت پر احتمال ہے یہ کہ ہو ضعیف، اور احتمال ہے یہ کہ ہو سیکا۔ نال پہلے سمجھیے ہو نا جی، سیکا سنیں، اس لیے کہ تابعین کانا بین عدل و، بھائی تابعین ضعیف بھی ہیں سیکا بھی ہیں، تابعین سارے سیکا نہیں ہیں، تابعین سیکا بھی اور غیر سیکا بھی ہیں، برخلاف صحابہ کی ان میں اتفاق ہے کہ وہ سارے عادل ہیں، مطلب ہے جی۔ چلو جی، اور ثانی پر احتمال ہے یہ کہ ہو، یہ کہ اٹھائی ہو حدیث صحابی سے، اور احتمال ہے یہ کہ اٹھائی ہو تابعی آخر سے، لی ہو حشبہ، اور ثانی پر یہ کہ احتمال ہے یہ کہ لی ہو حدیث صحابی سے، اور احتمال ہے یہ کہ لی ہو حدیث تابعی آخر سے، شابہ۔ اور ثانی پر اگر تابعی سے لی ہے تو جی پس لوٹے گئے احتمال سابق کہ وہ تابعی یا سیکا ہے یا ضعیف ہے، پھر دو صورتیں ہیں جی، اور متعدد ہو جائیں گے، کیا کہ جی، اور ثانی پر پس لوٹے گا احتمال سابق اور متعدد ہو جائیں گے۔ بہرحال تجویز عقلی کے ساتھ، پس ما لا نہایت لہو تک، یعنی اس تک کہ نہیں نہایت اس کے لیے، الظاہر انہ اراد الکثرت، مراد ہے کثرت کی مراد ہے، اور لائے ہیں ما لا نہایت لہو کو بطور مبالغہ، کیونکہ معلوم سے اوقلا کے نزدیک کہ انتصاب حضرت آدم علیہ السلام تک بھی چلا جائے تو یہ بھی منتہا متناہی ہے، پس کیسے ہوگا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک؟
پس نہیں وارد ہوگا کہ جو حافظ صاحب نے کہا یہ تو محال عند العقل ہے کہ یہ کہ جائز و تابعی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنے واسطے جو گنے منے نہ جائیں جی یہ تو کیا ہے یہ تو محال ہے. کیفا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تحقیق واقع تناہی وجود خارجی میں بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے تابعی تک خارج میں جو موجود ہیں وہ چند ہی ہیں. یہ نہیں ہوں گے کہ بچ کو 300 واسطے ہو جانے نے جی تو نہیں ہونا جی. اگے جی بہرحال تجویز عقلی کے ساتھ ما لا نہایت لہو تک، یعنی ما اس عدد تک کہ نہیں نہایت اس کے لیے. اور بہرحال اچھا انہیں کہ حافظ صاحب رحمہ اللہ بتاؤ کہ یہ تابعی سے روایت کرے کتنے تک واسطے ملے ہیں؟ بہرحال استقراء کے ساتھ 6 تک یا 7 تک. کتنے؟ 6 یا 7 تک. اور وہ اکثر ہے اس کا جو پایا گیا ہے بعض تابعین کی روایت سے بعض سے جی. اور بہرحال استقراء کے ساتھ پس 6 یا 7 تک، 6 نہیں 6 یا 7 تک. اور وہ اکثر ہے جو پایا گیا ہے بعض تابعین کی روایت سے بعض سے. بعض سے. سنیں ایسو بہت پڑھیں گے انشاءاللہ.